کیونکہ اس نے کہا کہ آپ ہی تو ہیں میری گرل فرینڈ اور اس تحفے کی صحیح حقدار۔ میرا سر اس کی بات سن کر ایک دم سے چکرا گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا میں ہوش و حواس میں ہوں، اور سچ پوچھیں تو اس دن کا انتظار میں نے کب سے کیا تھا کہ کوئی موقع دیکھ کر آپ سے بات کروں گا۔ میرا تو دماغ واقعی گھوم کے رہ گیا، دل چاہا اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مار دوں۔ میں نے کہا شہیر تم بہت شریر ہو گئے ہو، ورنہ مجھے ایسے مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے، آئندہ ایسا مذاق میرے ساتھ مت کرنا پلیز۔ میں نے اسے تنبیہ کی، اگر وہ یہ بات مذاق میں بھی کر رہا تھا تو مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی، مگر وہ تو آج ٹھان کر آیا تھا کہ اپنے منہ پر تھپڑ کھائے گا مجھ سے۔ کہنے لگا سبرینا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو پروپوز کر رہا ہوں، اور یہ محبت کوئی بہن بھائی ٹائپ محبت نہیں ہے، یہ ویسی محبت ہے جو ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور میں ایک دم سے لڑکھڑا کر کرسی پر گر گئی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا دماغ واقعی خراب ہو چکا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ میں اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں؟ اتنا نادان تو نہیں تھا وہ، مگر میں اسے کیا کہتی، میرا تو دماغ ہی معاف ہو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے آیا، کرسی پر بیٹھا اور مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھیں سبرینا، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، میں آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، آپ پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، مگر میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت سوچا ہے اس بات پر، بہت غور کیا ہے کہ شاید آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ مجھے آج بھی ایک چھوٹا بچہ سمجھتی ہیں، مگر میں کب سے اپنے دل ہی دل میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اب اسے دل میں مزید رکھوں گا تو شاید مر جاؤں گا، یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی، پلیز آپ مان جائیں، باقی سب کو میں ہینڈل کر لوں گا پلیز۔ وہ آخر میں لجاجت سے گویا ہوا اور میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ میں نے کہا کیا تم جانتے ہو میں تمہارے بھائی صفدر کی منگیتر ہوں، ہماری نسبت بچپن میں طے پائی تھی، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو؟ تو وہ ایک دم سے بالکل چپ سا ہو گیا، مطلب کہ وہ جانتا تھا پھر بھی اس حد تک بے وقوفوں والی بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا اس منگنی کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسے بھی وہ بچپن کی بات تھی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور آپ کو یوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا وہ کسی تمہارا سگا بھائی ہے شہیر، تم یوں اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، اب مذاق چھوڑو اور گھر چلو، سب کے سامنے تمہاری شکایت لگاتی ہوں، بلکہ تمہارے بھائی کو ہی فون کرتی ہوں، کہتی ہوں اس سے کہ اپنے بھائی کے کان کھینچے جو یوں اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ میں نے موبائل نکالا تو وہ مجھے دلچسپی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا ملائیں کال انہیں، یہ پریشانی بھی آج حل ہو ہی جائے۔ مجھے یقین ہے میرے بھائی کو جب پتہ چلے گا کہ میں سبرینا سے محبت کرتا ہوں تو شروع میں وہ غصہ کریں گے، مگر جب میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ میں سبرینا کے بغیر مر جاؤں گا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ آپ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا میں آپ کو چاہتا ہوں، وہ تو مہینوں آپ کو فون بھی نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں، ان کے نزدیک اپنا بزنس ان کی پہلی ترجیح ہے، ان کی پہلی محبت، اور میں ایسے شخص کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتا جو آپ کی قدر نہ کرے۔ میں تو شہیر کی سوچ پر اش کر اٹھی۔ میں نے کہا صفدر ایک میچیور انسان ہے، تمہاری طرح بچہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے بچپن سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت اور طرح کی ہے، اس میں جنون اور بے باکیاں نہیں ہیں بلکہ سچائی اور پاکیزگی ہے۔ میں نے اسے وضاحت کرنے کی کوشش کی اور اپنے لہجے کو نرم کیا تاکہ اس کی عقل میں کوئی بات آ جائے۔ کہنے لگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میری محبت چھچوری ہے؟ اسے جیسے دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کہہ رہی، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم وقتی طور پر جذبات میں آ گئے ہو، تمہیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ محبت ہوتی کیا ہے، تم ابھی بالکل بچے ہو شہیر، ویسے بھی تمہارا اور میرا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں میں اس ریلیشن شپ کو تم سے ڈسکس ہی کیوں کر رہی ہوں، میں بھی پاگل ہوں شاید،
میں ایک دم جھنجھلا کر اٹھی اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا۔ کہنے لگا جب تک آپ کا انکار اقرار میں نہیں بدلے گا میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ میں یہاں کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں اور آپ جا رہی ہیں۔ اور میں ایک دم سے بیٹھ گئی، غصے سے اسے دیکھا۔ شاید اسے محبت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا شہیر، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ میرے نزدیک تم میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو، کیونکہ میرا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارا ہر لمحہ خیال رکھا۔ تم ہمارے رشتے کی پاکیزگی کو یوں میلا کر دو گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، اور خبردار جو آئندہ اپنی زبان پر اس محبت نامے کا ذکر بھی لائے تو تم اپنی جان لوگے یا نہیں، مگر میں تمہاری جان ضرور لے لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں ایک دم سے بجلی کی تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے مجھے بٹا لے اور میرا دماغ خراب کرے۔ میرا دماغ اس قدر گھوما ہوا تھا کہ میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ شہیر اور مجھ سے محبت، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کبھی؟ مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ اسے شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اسے محبت کی اصطلاح کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ شاید 2-4 کتابیں محبت پر پڑھنے کے بعد اسے لگا ہوگا کہ کیوں نہ سبرینا پر اسے اپلائی کر دوں، کوئی اور تو مل نہیں رہی۔ میں جیسے اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تیزی سے گاڑی چلا کر گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ماما نے بھی میرا سرپرائز برتھ ڈے پلان کیا تھا، جو وہ ہر سال کرتی تھی، اور ہر سال ہی رات کو تایا جان کے گھر والے اور میرے گھر والے اکٹھے ہو کر میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ شہیر بالکل جوکر بنا مجھے ہنساتا تھا۔ میں نے تو کبھی بھولے سے بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی سے ہٹ کر کچھ نہیں سمجھا تھا۔ اتنا بدتمیز ہو گیا تھا وہ، تو اس کے کان کھینچنے پڑیں گے۔ میں غصے کی حالت میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ کاش صفدر یہاں ہوتا تو وہ اپنے بھائی کو 1 منٹ میں سیدھا کرتا، مگر وہ یہاں ہوتا تو یہ نوبت آتی۔ اب مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ شہیر کو لگتا تھا کہ صفدر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنے کام میں بیزی رہتا ہے، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی محبت میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور اس کی سنگت کے خواب جو ابھی تک میں دیکھ رہی تھی اور جو اس سال پورے ہونے والے تھے۔ شہیر اس قدر بچکانہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اسے ہر چیز کے بارے میں علم تھا، وہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ کچھ دن تو شہیر میرے بالکل بھی سامنے نہیں آیا، نہ ہی اس نے مجھے کال کی، اور میں اسے ایک مذاق سمجھ کر بھول چکی تھی، اور سکھ کا سانس لیا تھا کہ شاید اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ گئی۔ اب میں دن رات صفدر سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ جلدی سے تایا اور تائی کو ہمارے گھر میں رشتے کے لیے بھیجو، میں فوراً شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ ایک دم ہنسنے لگتا، کہنے لگتا خیریت تو ہے محترمہ، آپ کا عشق تو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور میں اسے غصے سے کہتی کہ یہ بات تمہیں کہنی چاہیے تھی، مگر میں ہی بے شرم ہوں جو بار بار کہہ رہی ہوں۔ میں صفدر کو شہیر کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اگر اس نے مذاق کیا تھا تو میں اسے بھول جانا چاہتی تھی اور اس سے پہلے جیسا تعلق رکھنا چاہتی تھی، بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل تھا کہ جلدی سے میں صفدر کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی جاتی اور وہ مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ لیتا۔ اس کے دل میں اگر ذرا سی بھی میرے متعلق کوئی جذبات ہوتے تو وہ خود ہی مندمل ہو جاتے، مگر انسان جو سوچتا ہے ایسا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ہمیں تو بس سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میری بربادی کا وقت شروع ہونے والا تھا، اور میں جو جلد از جلد صفدر کی دلہن بننے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی تھی وہ ایک دم سے چھن سے ٹوٹنے والے تھے۔ جب تایا اور تائی ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے آئے، 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، تو دونوں گھروں میں خوشیاں اور ہنگامے لگے، کیونکہ یہ اس خاندان کی پہلی اور سب سے بڑی شادی تھی، اس لیے کہیں سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی تھی، اور میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ شہیر نے اس کے بعد مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، لیکن وہ بالکل خاموش تھا، نہ مسکرا رہا تھا، نہ ہی کوئی رولا ڈال رہا تھا،
مگر یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے والی تھی، کیونکہ ایک دن جب ماما بابا گھر پر نہیں تھے، تایا تائی کے ساتھ میری بری خریدنے گئے تھے، تو ایک دم سے شہیر ہمارے گھر آیا۔ میں مسکراتے ہوئے اس سے ملی۔ میں پرانی باتوں کو بھول چکی تھی۔ میں نے کہا، آؤ شہیر، تم تو واقعی بڑے ہو گئے ہو یار، اب تو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے مجھے۔ قسم سے اس دن سے میں بالکل سکون میں آ گئی ہوں۔ نہ تم صبح صبح مجھے جلاد بن کے میرے سر پر سوار ہوتے ہو، مجھے اٹھاتے ہو کہ میرا ناشتہ بناؤ، نہ مجھے بار بار تنگ کرنے کے لیے آتے ہو۔ مگر میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تمہارے گھر میں آنے کے بعد میں تمہارے کان کھینچ کے رکھوں گی اور تمہیں خوب تنگ کیا کروں گی۔ میں اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور وہ بالکل خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں سانس لینا بھول گئی اور میری ساری خوشگمانی اڑن چھو ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک مذاق تھا جو شہیر نے اس روز مجھ سے کیا تھا، اور اب تو وہ بھول بھال گیا ہوگا، مگر وہ نہیں بھولا تھا۔ میں اس کی ہونے والی بھابھی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مگر یہ تو محض ایک شروعات تھی۔ جب اس نے اس قدر بے باکی کی تھی تو مجھے اسے اسی وقت تھپڑ مار دینا چاہیے تھا جب اس نے مجھ سے اپنی جنونی محبت کا اظہار کیا تھا، تاکہ وہ اپنی حدود نہ بھولتا۔ مگر اس کا عشق تو جیسے سر چڑھ کر بول رہا تھا، اس لیے اس نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مگر میرے تھپڑ مارنے پر وہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ میں نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہاری ہونے والی بھابھی ہوں، کیا تم ہر بات ہی بھول گئے ہو؟ آخر کون سا جنون ہے تمہارے سر پر کہ تم رشتوں کا لحاظ بھول گئے ہو؟ میں ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اتنے دنوں سے اندر موجود لاوا پھٹنے کے قریب تھا، مگر وہ میرے قریب ہی آتا جا رہا تھا، جیسے اسے میری بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے آپ سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں شہیر سکندر ہوں، اپنی ضد پر اڑ جانے والا، اپنی بات منوا کر دم لینے والا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا جسے میں بھول گیا، مگر یہ مذاق نہیں ہے۔ میں آپ سے تب سے محبت کرتا ہوں جب میں محبت کے معنی سے واقف ہوا تھا۔ آپ کو یوں کسی دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، آپ صرف میری ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ لیے اور میں درمیان میں بالکل سانس روک کے عجب غضب انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں صفدر کی عزت ہوں، اس کی غیرت، اس کی محبت ہوں، اور وہ تمہارا بھائی ہے۔ مجھے اتنی آسانی سے تمہارے حوالے نہیں کرے گا۔ میں نے ایک آخری دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اگر وہ آپ کو میرے حوالے نہیں کریں گے تو میں ان سے چھین کے لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا استحکام تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، میں کوئی گڑیا نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں، وہ انسان جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، وہ دل جو صرف اور صرف صفدر کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم اس دل میں کہیں بھی نہیں ہو، آئی سمجھ؟ یہ کہہ کر میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ لاک کرتی، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ آج یہ ٹھان کر آیا تھا کہ اپنی منمانی کر کے چھوڑے گا۔ مجھے پہلی بار شہیر سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھا تھا، وہ مرد جو ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں چھلکتا جنون اور پاگل پن اس قدر تھا کہ شاید ہی آج میرا بچنا ممکن ہو۔ میرے ہاتھوں کے نشان ابھی تک اس کے چہرے پر ثبت تھے۔ میں بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی، کیونکہ اس سے پیچھے میں نہیں جا سکتی تھی، اور وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ میرے دل کی تیز رفتار دھڑکن سن سکتا تھا۔